السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شأن حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات وبرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، آج کی منعقدہ یہ خوبصورت تقریب بارگاہ رسالت مآب علیہ التحیۃ والثناء میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمایا جائے۔ آقا کریم کے تذکرہ رحمت کی خوشبو سونگنے کے لیے آپ لوگ کشاں کشاں چلے آئے اور ابھی تک مسلسل لوگ پنڈال میں داخل ہو رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہاں جو تھوڑی بہت گنجائش ہے وہ بھی موجود نہیں رہے گی، لیکن چونکہ یہ تسلسل آنے کا دیر تک رہے گا تو جو لوگ موجود ہیں اور جہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی ساری توجہات کو سمیٹ کے کچھ دیر کے لیے میری جانب مبذول کر دوں تاکہ بات اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ رحمت اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سامان ہے، اور ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا بھی نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا کان جگر لگا یہ تیری ہی داستان ہے، گھر گھر انہی کے تذکرے ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں، ہر زبان پہ انہی کی باتیں ہیں۔ اہل ایمان حضور کا ذکر سن کر اپنے قلب روح کی تسکین کا سامنا کرتے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو، قلب اور روح کو تسکین نہ پہنچے، باطن قرار نہ پائیں اور سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ سو میں اور آپ اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اہل محبت کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کا ذکر ویسے تو ہر موسم میں کرتے ہیں، لیکن ربیع الاول میں ان کی محبتیں جوبن پہ ہوتی ہیں اور عقیدتوں کے رنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور اب اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے جب فرانس کے گماشتوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کے انہیں پیغمبر حسن، پیغمبر جمال کے خاکے پیام دے دیا۔ اور یہ زندگی میں آپ نے بھی پہلی بار سنا، بلکہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ریاستی سرپرستی میں ایسا ہو گیا۔ تو اب امت
گلی گلی حضور کے نام کا چراغاں کرے اور حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار اپنے آقا و مولا سے کرے، یہ امت پر اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو ویسے تو حضور کے ذکر کو کم نہیں کیا جا سکتا، یہ خاکے جو تراش رہے ہیں، میں نے جگہ جگہ کہا کہ یہ میرے حضور کے خاکے نہیں ہیں، خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا۔ ہمارا غصہ یہ ہے کہ تم نے یہ الٹی ٹیڑھی لکیریں کھینچ کر کے پتہ نہیں کس کے خاکے تراشے ہیں اور ان کو میرے حضور سے منسوب کیوں کر رہے ہو۔ باقی ان کے تو خاکے ممکن نہیں ہیں، حضور کی مثل ممکن نہیں، حضور کا سایہ نہیں تھا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تو جس کا سایہ بھی نہ ہو، جس کا ثانی بھی نہ ہو، اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثل او در عالم امکان تصور نیست۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور کی مثل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس کا تصور بھی محال ہے تو اس کے خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں؟ اور اقبال بولا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، ممکن ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بولے قل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جے دے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا پیکر بن گیا، ایسا حسن بخشا، ایسا جمال دیا، ایسی خوبصورتی عطا کی کہ حضور کی مثل تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ان کا اپنا خبث باطن ہے، اور جو ان کے ذہن نے تراشا اس کو منسوب حضور سے کر رہے ہیں، لیکن یہ حضور کے خاکے نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ قریش نے کہا کہ عجیب لوگ ہو تم، محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، ایک کام کرو نا، یا تو عیب لگانا چھوڑ دو یا لفظ محمد کہنا چھوڑ دو، چونکہ لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، لکھنے والے تھک جائیں، ان کی عمریں بیت جائیں تعریف ختم نہ ہو، صحیفے ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، حتیٰ کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا تم تو جانتے ہو، تم تو اہل زبان ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے، اور تم یہ لفظ بھی ان کے لیے بولتے ہو اور پھر نقص بھی نکالتے ہو، عیب بھی لگاتے ہو، تو ایک کام کرو۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، چلو آج کے بعد ہم محمد نہیں بولیں گے، اپنے طور پہ مزمم نام رکھ لیا اور اپنے خبث باطنی کا اظہار کرنے لگے۔ تو کسی نے سنا تو حضور کے بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ وہ مزمم کہہ کے یوں خباستیں کر رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا، یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ تو یہ پتہ نہیں کس کے خاکے تراش رہے ہیں، میرے حضور کے تو خاکے ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے وہ جمال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن بیان کریں تو کہتے ہیں کہ ان کی مثل دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری ہے۔ تو کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے اور یہ مرض الموت میں تھے، آخری لمحات تھے،
تو جب لوگ ملنے آئے تو یہ دیوار کی طرف رخ کر کے رونے لگے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت روئے، پھر لوگوں کی طرف رخ پھیرا اور کہا کہ لو سئلت ان اصفہ ما اتقت، آنے والوں اگر تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ حضور کیسے تھے تو اللہ کی قسم میرے میں طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ جنہوں نے شام سویرے دیکھا، جنہوں نے حضور کے دیدار کا جی بھر کے شربت پیا، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم حضور کا نقشہ بیان کریں کمال کو، تو اور کون ہوتا ہے کوئی کہ وہ نقشہ تراش لے اور خاکے تراش لے، تو ان کا تو خاکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ امتحان ہے اس امت کا کہ کیا اس موقع پہ امت متحد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، امت کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا اسی طرح ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں اور امامے نوچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور فرقہ فرقہ امت، ٹکڑے ٹکڑے امت، نظریاتی گروہ بندی، جغرافیائی گروہ بندی، لسانی گروہ بندی، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن دلیر ہو گیا، اور یہاں تک ان کی دلیری جا پہنچی کہ پیغمبر حسن کے ساتھ اس طرح کی چیزیں منسوب کرنے لگا۔ تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، ہم صحیح معنی میں امت بن جائیں۔ اگر ہم امت بننا اور امت کے تصور کو اجاگر کرنے لگ جائیں تو دشمن کے لیے اتنے کافی ہے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ امت کا تصور ہی ان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، لیکن انہوں نے اس طرح میں بانٹ دیا، اس طرح تقسیم کر دیا، گروہ بندی میں مبتلا کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور جس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج دشمن دلیر ہوا ہے۔ اقبال رو رو کے کہتا رہا، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار بخشے، اور میں آج کثرت سے یہ دعا کرتا ہوں جگہ جگہ کہ اللہ اس امت کو صحیح معنی میں امت بننے کی توفیق دے، اور ایسا غلبہ، عظمت رفتہ، رفعت پارینہ بخش دے، ایسا تغلب عطا کر دے امت مصطفیہ کو کہ کوئی محبوب کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کا سوچ بھی نہ سکے، کیونکہ ہماری سانسیں حضور کے نام سے چلتی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے۔ ہمارا حضور کے ساتھ یہ ربط ہے، یہ قلبی تعلق ہے، یہ رشتہ ہے۔ مغرب ہماری محبت کو سمجھ نہیں پایا، اور وہ سمجھتا ہے پیغمبر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو کہا جائے کہہ لیا جائے، اس میں کیا حرج ہے، لیکن وہ اس نقطے سے آگاہ نہیں ہے کہ ہم آکسیجن سے نہیں سانس لیتے، حضور کی محبت میں سانس لیتے۔ ہمارا جینا مرنا حضور کے نام سے ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہماری روحیں، ہماری جانیں حضور کے نام پہ قربان، ہماری نسلیں حضور کے نام پہ قربان، ہمارے ماں باپ حضور کے نام پہ قربان۔ اور صحابہ محض بطور رسم یہ جملہ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ ان کے رگ و ریشہ میں حضور کی محبت اس طرح راسخ تھی، اس کا عملی اظہار تھا کہ جب حضور سے مخاطبت کرتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان۔ اور یہ تسلسل امت کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ حضور کے نام پہ اپنی جانیں وارنا اور حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ سعادت مندی ہے ہر دور کے مسلمان۔ ہم عملاً کمزور ہو سکتے ہیں، ہزار کوتاہیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن دل کا سودا ہم حضور کی گلی میں ہی کرتے ہیں، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو مغرب کی جو تفہیم ہے وہ ناقص ہے، وہ سمجھ نہیں پایا ہمارے جذبات،
اور یا وہ اتنا مکار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ کمزور ہو گئے ہیں تو اب ان پر کچوکا لگاؤ، ان کو زخم دو، ان کے کھلے ہوئے بہتے ہوئے زخموں پر نمک چھڑکو اور ان کو اذیت پہنچاؤ۔ اسے پتہ ہے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر پھاڑ چکے ہیں، ان کے اندر دم خم باقی نہیں رہا۔ اب جو چاہے کرو، تم کر سکتے ہو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خلافت دم توڑ گئی ہے، امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، گروہ بندی کا شکار ہو گئی۔ تم جو چاہو کرو، کیا عرب کیا عجم، پوری امت اس وقت جس طرح عجیب حالت کا شکار ہے، تو آج دشمن اس نوبت تک پہنچ گیا۔ ہم نے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں، اور ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت حضور علیہ السلام کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ ہماری محبت صرف پرجوش نعروں تک محدود نہ ہو، بلکہ ہماری محبت عملاً گواہی دے رہی ہو کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہماری زبان ہی صرف عشق رسول کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ ہمارا انداز حیات بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ ہم اسوہ رسول یا سیرت رسول کی صرف بات ہی نہ کریں اور یہ کہانی بیان کر کے صرف ایک داستان سرائی تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنی عملی زندگی کا یوں حصہ بنائیں کہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہارا وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، کرنا چاہیے، اور آپ بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے، پوری امت کو یہ دعویٰ ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کہیں یہ دعویٰ کبھی کہیں کمزور تو نہیں ہے، صرف لفظوں تک محدود تو نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اپنے سینے میں اسے تھام ابھی یہ نغمہ ہمارا مضبوط نہیں ہوا، اب نغمے کی سر تال ابھی پختہ نہیں ہوئی، تو محبت رسول کا تقاضا، حب رسول کا تقاضا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہمارے آقا و مولا پہ درود پڑھیں کہ یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا نام ہے۔ تو آئیے میں اور آپ، اور محب کو محبوب کا واضح حکم پہنچے تو اس کی تو جان قربان ہوتی ہے، وہ تو صرف محبوب کی منشا کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو واضح دو ٹوک غیر مبہم حکم پہنچ جائے اور پھر وہ اس حکم پہ عمل پیرا نہ ہو تو پھر وہ محب کہے گا۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے تو وہاں ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعبیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے، تو آقا کریم نے روک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام گزر گئے، کچھ کہا نہیں، لیکن کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا کہ حضور تیرے مکان کو دیکھا، گلی سے گزرے تھے تو حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار دکھائی نہیں دیے، شاید حضور نے تیرے مکان کو پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا، ہاں بالکل میں نے یہ منظر دیکھا۔ تو اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو آقا کریم فرمایا سے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ہم بھولے بنے اور خود فریبی کا شکار ہوں
اور تجاہل عارفانہ کریں تو الگ بات ہے. ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، کاروبار میں کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی میں حضور کو کیا پسند نہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. تو اس نے کہا حضور میں نے اس لیے گرا دیا، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. تو یہ میرے حضور کے ساتھ محبت کا ایک انداز و رخ ہے. تو ہم ذرا اپنے آپ کو یہاں کھڑا کر کے دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اقبال نے کہا تھا ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ. سارے فتوے مولویوں سے نہیں لیے جاتے، کوئی دل سے بھی فتویٰ لیا جاتا. میں اور آپ اپنے آپ کو کھڑا کر کے اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ سے سوال کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. تو اندر چیخے گا کہ یہ بھی حضور کو پسند نہیں، یہ بھی حضور کو پسند نہیں. اور پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے تو پھر اس کا رونا کاہے کا. جب ہم امتحان ہی نہیں پورا دیتے اور پھر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں تو پھر کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. پھر اس کا تو لازمی نتیجہ ہے. اقبال نے جب وہ کہا کہ کافر کو حور و قصور دیا اور مومن کو فقط وعدہ حور دیا تو اس کے جواب میں کہا کہ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. کافروں نے آئین اور ضابطے مسلمانوں والے اپنائے تو ان کو پھر دنیاوی دولتیں دے دی گئی، دنیاوی دولتیں ان کا حصہ تھا دے دی گئی، لیکن وہ مسلم آئی بنے. اور کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. تم سچی طلب لے کر تو آؤ، تم ہوم ورک تو کر کے آؤ. پھر تمہیں اگر جو ہے وہ اس کا نتیجہ نہ ملا تو پھر بات کرنا. جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. اقبال رب سے شکوہ گناہ ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. بڑا تلخ لہجہ تھا. اب اس کا جواب سنیے. اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، صرف صیغہ بدلتا لفظ وہی ہے. اب جواب آیا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباء تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن. ہماری پستی، ذلت، رسوائی، نکبت ہماری دین بیزاری اور دین دوری کا نتیجہ ہے، قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے. آج بھی اگر اس کتاب کو ہم پکڑ لیں عزت پا جائیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. میرے رب کا وعدہ ہے. کافر میرے لگتے کیا ہیں؟ عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، لیکن شرط ہے مومن بھی تو بن کے دکھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم ہی اونچے ہوں گے، تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ. تم نکھٹو اور اپنی خواہشات کے غلام بن کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور الطاف پہم وہ طلب کرو جو بدر اور احد کے شرکاء کو عطا کیے گئے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا. تمہیں محنت کرنا ہوگی، میدان عمل میں اترنا ہوگا، پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازیاں اترتی ہیں تمہارے اوپر. تم جھولی تو پھیلاؤ، تم دامن تو پھیلاؤ، تم طلب کے ہاتھ تو دراز کرو، پھر دیکھنا ہماری رحمتیں تمہارے اوپر کیسے نازل ہوتی. تم تو 1 ارب 60 کروڑ ہو دنیا کے اوپر، وہ تو صرف 313 تھے. ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا، ان کی دھاک بٹھا دی. اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا، لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آگے تھے. وہ 313، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے. کیسے رنگ تھے، کیسا جمال تھا ان کا، کیسا جذبہ تھا. ان کے جذبوں کو دیکھ کر کے ہی میرے حضور نے کہا
اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ تو انہوں نے اپنا پیش کیا نا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہم جو بدر اور احد کے شرکاء پر کرم نوازی ہوئی وہ طلب کرتے ہیں، اترے فرشتے ہماری مدد کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابابیلے اترے، لیکن آج ابابیلے اترے تو ہمیں کنکر ماریں گے۔ تم 1,40 کروڑ ہو اور 1,60 کروڑ کی تعداد اب تمہاری ہو رہی ہے، اور تمہارے پیغمبر کی توہین ہو، 56-57 اسلامی ملک ہو، تمہارے پاس افواج ہو، تم ایٹمی طاقت ہو، اور تمہارے پیغمبر کی اہانت ہو رہی ہو، تو ہم آئینے میں منہ دیکھیں تو ہمیں شرم آئے، جس طرح کے روح سیاہ ہو چکے ہیں، جیسی شکل ہماری بگڑ چکی ہے، جس طرح کی ہماری صورت بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جو لوگ جاگنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور جو شعور اور احساس زیاں جن کے اندر نہ ہو، ان قوموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی رہی بات اللہ کے محبوب کی عظمتوں کی، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ محبوب کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا، یہ ذمہ میرے رب کا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج کل بھی میرے محبوب کے سر پہ تھا، آج بھی حضور کے سر پہ۔ چاند کی طرف منہ کر کے پورا فرانس بھی تھوکنے لگ جائے تو ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے منہ پہ آ کے گرے گا، چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا نام نیچا نہیں ہوگا، ان کے تذکرے اونچے ہی رہیں گے، ان کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے، ان کے ذکر کا پاک پن رہے گا، گلی گلی ان کے نام کا چراغاں رہے گا۔ ان کی عظمتوں کو نہ گھٹایا جا سکتا، نہ ان کی عظمتیں گھٹ سکتی ہیں، اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ تو کیا ہم اب بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ صاحب حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، ان کا صریح واضح حکم تو حکم رہا، محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، تو محب اس پہ بھی قربان ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے، غالباً وہ بحرین سے آئے تھے، تو انہوں نے حضور کو آ کے سلام کیا، تو آقا نے رخ پھیر لیا، تو وہ سمجھے شاید اتفاقاً ایسے ہوا ہے، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا تو وہ ادھر سے جا کے حضور کو سلام کرتے ہیں، تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا، وہ سمجھ گئے کہ کوئی ناراضگی، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے حضور کی قربت میں بیٹھنے والے اصحاب سے پوچھا کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے، اور حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، حضور شاید ناراض ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے تھوڑا سا غور کیا، کہا ہاں یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اور آقا کریم اس کو مردوں کے لیے منع کر چکے ہیں، ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، سونا چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا، 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی جائز رکھی گئی ہے، اور سونا تو بالکل منع کر دیا گیا، اور یہ گناہ بے لذت ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں، فائدہ بھی کوئی نہیں، اور پھر حضور نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، یہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے، تو تم نے یہ پہن رکھی ہے تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تم نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، خیر آگے بڑھے اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور شاید آپ کی ناراضگی کا سبب یہ ہو، تو آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی، یوں پھینک دی ایک طرف، ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی، بیٹھ کے ایک مجلس شروع ہوئی، گفتگو چلتی رہی، حضور علیہ السلام اپنے نور کلمات رحمت سے نوازتے رہے، خیر مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو یہ بھی واپس ہوئے تو کسی نے توجہ دلائی، وہ انگوٹھی اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے شرعاً، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا، سنیے اور ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پہ ایک لمحے کے لیے کھڑا کیجیے۔ تو حضور نے جو انگوٹھی پھینکی تھی تو کہا کسی صحابی نے، اب وہ اٹھا لو، تمہاری بیوی پہن لے گی، قیمتی دھات ہے، تمہاری ملک ہے۔
تو اس نے کیا کہا؟ واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم پڑی رہے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا اس کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ ہم پھر اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھیں، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنے اندر اتریں، اپنی عادات میں دیکھیں ہم نے کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اپنے دوستوں، اپنے رویوں، اپنے طرز زندگی، اپنے انداز معاشرت، اپنی رسوم و رواج، سب پر غور کریں، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اور اگر ایسی چیزیں ہم نے اٹھا دی ہیں، اٹھا رکھی ہیں جو حضور نے پھینک دی ہیں، تو پھر کہیں کہ حضور کی رحمت نہیں برستی ہمارے اوپر، تو پھر یہ حق ہمیں نہیں ہے بات کرنے کا۔ اس نے کہا پڑی رہے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکھراج ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، واللہ لا آخذہ، اللہ کی قسم میں نہیں اٹھاؤں گا، وقد طرحہ رسول اللہ، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو جس کو حضور پھینک دیں وہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنے شب و روز پہ غور کریں، کوئی ایسی چیز تو ہماری زندگی کا لازمہ نہیں ہے جس سے حضور نے نفرت۔ ہماری زندگی میں کہیں کسی جگہ کوئی سود تو نہیں ہے جس کو سود کا ایک درہم والدہ سے، میں کتنے سخت لفظ بولوں، والدہ سے بدکاری کرنے کے مترادف ہے، سود کا ایک درہم۔ کیا ہماری زندگی میں یہ تو نہیں ہے؟ میرے حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے بات، یہ طے شدہ عمل ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں ہے؟ اگر ہماری زندگی کے کسی گوشے میں جھوٹ ہے، چاہے مزاح سے ہی ہے، چاہے ویسے ہی کسی کا دل بہلانے کے لیے ہی ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ آج تاجر تو کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر سودا نہیں بکتا۔ اچھا، یہ عجیب کہانی ہے کہ سودا نہیں بکتا جھوٹ کے بغیر۔ ہم نے جھوٹ کو زندگی کا جزو لا ینفق بنا لیا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس کو رحمت کے فرشتے محسوس کرتے ہیں اور اس سے میلوں دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو سویر سے شام تک جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے گرد اطراف میں رحمت کے فرشتے ہو سکتے ہیں؟ نحوستے ہوں گی نا۔ پھر وہ کہے گا کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کا سایہ ہو گیا ہے، ٹونا کر دیا، پھر بھاگے گا باپوں کے پاس۔ اور وہ تو بیٹھے اسی کام کے لیے، کوئی گاہک آئے، وہ کہیں گے تو وقت پہ آ گیا، اگر وقت پہ نہ آتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے، یہ سایہ ایسا اثر انداز ہونا تھا کہ پھر تیرا کچھ ککھ رہنا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کو نذرانہ بھی دینا پڑتا ہے، ہر اتوار کی چوکی بھی بھرنی پڑتی ہے، اور ذلت الگ اٹھانی پڑتی ہے۔ اور یہ تھے تعویذ، یہ تھا سایہ کہ جھوٹ بولا اور نحوستیں ارد گرد پھیل گئیں، رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹ گئے، گھروں کے اندر سے رحمت کے فرشتے ہٹ گئے، کاروبار سے رحمت کے فرشتے ہٹ گئے، ذاتی وجود سے رحمت کے فرشتے ہٹ گئے۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی چیز ہماری زندگی میں تو نہیں ہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو میں اور آپ، میں نے پہلے کہا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے، اپنے اندر کا پتہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم تجاہل عارفانہ کریں تو کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر کمیاں کون سی ہیں، کوتاہیاں کون سی ہیں۔ میں آپ سے کوئی لڑنے نہیں آیا، میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنے آیا، یہ درد دل ہے، مت سمجھیے گا کہ آج بڑی تلخ باتیں کر رہے ہیں، اصل دل دکھا ہوا ہے، پوری امت اس وقت لخت لخت ہے، اور آج ہم صرف خالی نعرے لگا کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو خدا را میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، اپنے آپ پہ غور کریں۔ پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑیں ہم،
ہم ہمسائے کو دیکھتے ہیں، ہم دوست کو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر طرح دیکھیں، اپنے من کو صاف کریں۔ میں تو میلاد کے موسم میں کہا کرتا ہوں کہ گلیوں میں جھنڈیاں لگاتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، میں اس کے جواز کا قائل ہوں، لیکن کہیں یہ جھنڈیاں صرف گلیوں میں ہی نہ رہ جائیں، دل کے ایک ایک پرت پر نام محمد کی جھنڈی ضرور لگائیے۔ چراغاں صرف بنیروں پہ نہ کرنا، دل کی تاریخ گلیوں میں بھی نام محمد کا چراغاں کرنا۔ حضور کی سیرت کا چراغاں تمہارے دل کی گلیوں میں بھی ہونا چاہیے، وہاں اندھیرا نہ رہے کہ گلی تو چکا چون لیکن دل کی گلیاں اندھیر نگری بنی ہوئی، اندر بھی کوئی دیا لے کر آؤ، کوئی چراغ لے کے اندر بھی جلاؤ، کوئی روشنی، کوئی پھول جھڑی اندر بھی آئے، اور یہاں بھی کوئی اندھیرے مٹیں، ظلمتیں بھاگیں، اندر بھی چپ چراغاں کرو، اندر بھی روشنیوں کا سامان کرو۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرو، زندگی کو ان کی سیرت کے سائے میں لے آؤ۔ لوگ دور سے دیکھ کے تمہیں کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، تمہارا انداز حیات بتائے کہ تم نوکر ہو حضور کے، تم حضور کے غلام ہو۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب۔ امام سیوطی لکھتے ہیں ایک شخص قبر میں اترا اور وہ اپنی داڑھی کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے سر انور اور مبارک داڑھی میں 18 سے 20 تک سفید بال تھے، 63 سال کی عمر تک۔ ایسی کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے جیسی میرے حضور کی، نہ ایسا کسی کا حلیہ محفوظ جیسا میرے حضور کا۔ حضور کے مبارک سر انور اور حضور کی ریش مبارک میں جو بال ہیں صحابہ نے وہ بھی گنے ہوئے ہیں کہ سفید کتنے۔ تو حضور کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا تو وہ صحابی بھی اس سنت کو، وہ شخص بھی اس سنت کو جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے کیا کرتا تھا۔ تو جب نکیرین آئے قبر میں تو ایک نے کہا من ربوں کا ما دینوں کا، تو دوسرے نے بازو سے پکڑ کے اس کو پیچھے کرتے ہوئے کہا اس سے سوال کر رہا ہے تو دیکھ نہیں رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو فرشتے آئیں تو دور سے پہچان جائیں یہ تو نوکر حضور کا، یہ غلام تو حضور کا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو اس طرح حضور کی محبت میں جو ہے وہ رنگ لیں۔ مجھے بہت پرانا ایک شعر یاد آیا ہے، مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ یہ رنگ تمہارے اندر بھی اتر جائیں، یہ رنگ میرے اندر بھی اتر جائیں اور ہم حضور کے کہلائیں، ہم حضور علیہ السلام سے منسوب ہو جائیں۔ اس طرح منسوب ہو کہ میں دیکھ کے حضور لوگ یاد آئیں، لوگوں کو حضور یاد آئیں، ہمیں دیکھیں اور حضور پہ درود پڑھیں۔ تو اپنی زندگی کو اس طرح حضور کی محبت کے سانچے میں ڈالیں، اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا، جینا مرنا حضور کے طریقے کے مطابق۔ یہ ہے سیرت کا وہ جلی عنوان اور یہ وہ رنگ ہے سیرت کا جو ہمارے وجود سے دکھائی دے اور ہمارے انداز حیات سے چھلکے اور پتہ چلے کہ یہ حضور کا عاشق ہے اور یہ حضور کا غلام ہے۔ ورنہ دیکھیے دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دعویٰ دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پھر کے۔ تو آج میں دیکھیں ہمیں اس دین کے لیے تکلیفیں کتنی سہنی پڑی۔ وہ جن کو اللہ نے عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا تھا انہوں نے بچے کٹوا دیے، اذیتیں سہی، تکلیفوں سے گزرے، کن کن مشکلات کا سامنا انہوں نے نہیں کیا۔ بھاری پتھر ان کے بدن پہ رکھ دیے گئے، چکیاں پسوائی گئی، جس میں میخیں ٹھوکی گئی۔ اس شخص کی کہانی بھول سکتے ہیں جس کی دونوں ٹانگیں دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دی جاتی ہیں اور کہا کہ دین سے منحرف ہو جا ورنہ ان اونٹوں کو ہم ہانکا دیں گے اور تیرا بدن دو برابر حصوں میں چر جائے گا۔ اور اس نے کیا کہا، کرو جو کرنا ہے، اور پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا اور بدن چرنے لگا، دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے لگا، سرخ سرخ قطرے گرنے لگے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی رہی لفظ یہی تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص بول رہا ہے دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے
جو صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی زحمت نہیں ہوتی، گرم پانی دستیاب ہوتا ہے۔ مسجد میں جا رہا ہے تو ہیٹر سلگ رہے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے تو اے سی لگے ہوتے ہیں، قالین بچھے ہیں نرم اور گداز، تھوڑے سے حالات خراب ہوئے تو باہر گن مین بھی کھڑا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل۔ مخملی مسلوں پر سلگتے ماحول کے اندر، سرد اور گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ماحول کے اندر جا کے نماز پڑھنے والا کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ دین پہ چلنا تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی پر مشکل تھا، جن کے بدن میں میخیں ٹھونک دی جاتی ہیں، ان سے چکی پسوائی جاتی ہے، بدن پہ کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن بلال آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے کہا کہ بلال عجیب بات ہے، یہ تمہیں کوڑے مارتا ہے، تم آگے سے مسکراتے ہو۔ اللہ اکبر۔ بلال آگے سے کہتے ہیں کہ تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو نا کہ آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہا تم مٹی کا برتن خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، کہیں کچا تو نہیں، آواز تو ٹھیک ہے؟ کہا میرا مالک بھی بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں، آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی ہوئی۔ جب دعویٰ عشق کیا ہے تو پھر اس کو نبھانا پڑے گا۔ چبھی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانو مشکلاتے لا الہ۔ اقبال کہتا ہے جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کو میں سمجھتا ہوں۔ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پھر دنیا کے سارے باطل سے ٹکر لے گئے، تو پھر ایک کا ہو کے رہ گیا، پھر ہر بت سے ٹکرا گیا، ہر مشکل سے ٹکرا گیا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ناراضگی نہ ہو، ہمارا نفس بھی ہم سے راضی رہے، بت بھی ہم سے راضی رہے، جھوٹ مکر فریب بھی چلتا رہے اور ہمارا دین بھی چلتا رہے۔ ایسا نہیں ہوگا، سراسر موم یا سنگ ہونا پڑے گا، دو رنگی یہاں نہیں چلے گی، یک رنگ ہونا پڑے گا۔ اگر جھوٹی سرداری، مکر فریب دجل تلبیسات بھی چلتے رہتے اور اسلام بھی چلتا رہتا تو ابو جہل کو کیا ضرورت تھی کہ اسلام کا انکار کر کے مخالفت میں کھڑا ہوتا؟ اسے پتا تھا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، حضور کی سچی غلامی کا نام ہے۔ اسلام کا معنی تسلیم کردن، سرے تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو جب اسلام لے آئے تو پھر اپنی خواہش نہیں رہی، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جب میں ہوں، پھر تو اپنے وجود کی بھی نفی کر دی جاتی ہے۔ پھر ہم ہوتے کون ہے کچھ ہو، تو پھر تو محبوب کی ادائیں ہی سب کچھ ہوتی ہیں، محبوب کا حکم ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دیں اور عقیدتوں کے رنگ میں رنگ دیں، اور اس انداز سے ہم دکھائی دیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے کہیں کہ یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا نوکر ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت حضور علیہ السلام کی غلامی کی سائے میں بسر ہو۔ اور اقبال کے اس کلام پر اور اقبال کے شعر پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم حضور کے ہو کے دیکھو۔ جنہوں نے حضور کو مانا اور پھر ان کے ہو گئے، پھر زمانہ ان کے قدموں تلے، ان کے قدموں تلے اپنی آنکھیں زمانہ بچھاتا دکھائی دے رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض تہامہ سے گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے، تو کسی نے کہا کہ عمر کیا ماجرا ہوا، یوں بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، اور میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ قطار میں سیدھے کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ تو میرے باپ نے کہا تم ایک عرب کے بیٹے ہو کے 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں کر سکتے؟ کہا عمر پہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس سے 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور شرق سے لے کر غرب تک سارے انسان بھی ایک لائن میں کھڑے، یہ محمد عربی کے قدموں کا صدقہ نہیں تو حضور کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو ان کی ہوگی تو دیکھو، زمانہ تمہارا ہوگا، دنیا باج گزار ہوگی تمہاری۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، شرط یہ ہے کہ تم انہی کے ہو کے رہو اور اپنی زندگیوں کو ان کے قدموں پہ لگا لو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اللہ خوش رکھے،
اہل وہاڑی نے جس شوق سے، جس وارفتگی سے، جس محبت سے اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا، اور جس طرح آپ ہجوم کر کے اس اجتماع گاہ میں تشریف لائے، اور جس شوق سے، جس ولولے کے ساتھ سنا، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور آپ کو جو میں نے کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو، حضور کے طرز حیات کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا ستھرا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے خیر کی چابی بن جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے، ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے، ہمارا وجود کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو، ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ ہوں، ہمارے دوست ہم سے تنگ ہوں، ہم جو ہے وہ اگر کاروبار میں ہیں تو ہمارے جو ہے وہ کاروباری ساتھی ہم سے تنگ ہو، نہیں، ہمارا وجود بے ضرر ہو اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہم رحمت کا گھنا صاحبہ بن جائیں، اور اللہ جل شانہ کی خاص رحمتیں پر ہمارے اوپر برسیں گی، حضور کی عنایات ہم سب کا مقصود ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، دنیا آخرت کی بہاریں ہمارا مقصود کرے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں، جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دیں، اور اللہ ہمیں خود احتسابی کی توفیق عطا کر، اپنے من میں اتر کے اپنا جائزہ لے کے اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ آئے انہوں نے جو سنا، جو چیزیں قابل عمل ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا، ہمیں اپنی پناہوں کے حصار میں رکھنا، اپنی امان کے سائے میں رکھنا۔ اللہ میرے وطن کی خیر کرنا، میرے ملک کو امن کے اجالے دینا، دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دینا۔ اللہ اس ملک کو معیشت کا جمال دینا، معاشرت کا حسن عطا کر دینا، اس وطن کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمانا، عالم اسلام کو تغلب عطا کرنا، عظمت پارینہ، رفعت رفتہ عطا کرنا، اتنی طاقت اور توانائی دینا کہ تیرے محبوب کی ناموس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دینا۔ اللہ احیاء خلافت کا زمانہ نصیب فرما، وہ لمحے عطا کر عساکر امام مہدی کو بھیج دے۔ اللہ ان ظالموں، ان شریروں جنہوں نے تیرے محبوب علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کیا، اللہ ان کو غارت فرما دے، اور اس امت کو توانائی، طاقت اور ہمت اور توفیق عطا فرما دے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت عطا کر دے۔ اللہ پوری امت کو غیرت مند حکمران عطا فرما، غیرت مند حکمران عطا فرما۔ اللہ ساکر اسلام کی مدد فرما، اور ان کو حضور کی ناموس کے لیے کھڑا ہونے کی توانائی عطا کر دے۔ اپنا خاص کرم ایک ایک لمحہ ہماری زندگی میں اتار دے۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ وہاڑی کے تمام دوستوں کو لمحہ لمحہ عزت آبرو عطا کرنا، ان کی کاوش کو مستجاب فرمانا۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر دینا، پناہیں دینا، امان دینا، حفاظتوں کا حصار دینا، برکتیں، رحمتیں، راحتیں مقسوم کرنا، اپنی کرم نوازیوں کے اجالے دینا، محبوب کی غلامی میں زندگی، اسی غلامی میں موت دینا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا